دنیا میں ایٹمی ہتھیار کس کس کے پاس ہیں اور اسے کیسے حاصل کیا گیا؟ ناظرین، 16 جولائی 1945 کی وہ صبح جب دنیا کی تاریخ کا سب سے خوفناک موڑ تھی، جب امریکی ریاست نیو میکسیکو کی ویران صحرا میں ایک ایسا دھماکہ ہوا جس نے اس دن سے پہلے کی دنیا اور اس کے بعد کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا۔ انسانی تاریخ میں پہلی بار اتنی تباہ کن توانائی ایک لمحے میں خارج کی گئی تھی۔ 3 ہفتے بعد امریکہ نے جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 بم گرائے اور 2 لاکھ سے زائد انسان لمحوں میں راکھ ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہوتی ہے، لیکن ایک نیا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، یعنی جوہری ہتھیاروں کی دوڑ۔ آج اس واقعے کے کئی سال بعد 9 ممالک کے پاس 12,000 سے زائد جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہتھیار کس کس کے پاس ہیں، کیسے آئے اور یہ کھیل اتنا یک طرفہ کیوں ہو گیا۔ پہلے سمجھتے ہیں کہ ہتھیار کام کیسے کرتے ہیں۔ جوہری ہتھیاروں کی 2 بنیادی اقسام ہیں۔ پہلی قسم فشن ہے، جس میں یورینیم یا پلوٹونیم کے ایٹموں کو توڑا جاتا ہے اور یہ ٹوٹنا ایک زنجیری رد عمل پیدا کرتا ہے جس سے تباہ کن توانائی خارج ہوتی ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر یہی بم گرائے گئے تھے۔ دوسری قسم ہے فیوژن، جسے ہم ہائیڈروجن بم کہتے ہیں، جس میں ایٹموں کو توڑا نہیں بلکہ جوڑا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے سورج میں ہوتا ہے۔ یہ بم فین سے کئی 100 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور 1950 کی دہائی کے بعد سے دنیا کی بڑی طاقتیں یہی فیوژن بم بناتی آ رہی ہیں۔ اب آتے ہیں اصل کہانی پر۔ جب سرد جنگ شروع ہوتی ہے تو جوہری ہتھیاروں کی دوڑ تیز ہو جاتی ہے۔ سوویت یونین نے 1949 میں اپنا پہلا ایٹمی تجربہ کیا۔ برطانیہ، فرانس اور چین نے بھی اس میدان میں قدم رکھا اور 1960 کی دہائی تک 5 ممالک ایٹمی طاقت بن چکے تھے۔ لیکن ساتھ ہی ایک خوفناک تصور بھی پیدا ہو گیا جسے باہمی یقینی تباہی کہا گیا۔ سوچ یہ تھی کہ اگر دونوں طرف ایٹم بم ہو تو کوئی بھی پہلے حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ جواب میں خود بھی تباہ ہو جائے گا۔ کچھ ماہرین کا خیال تھا کہ یہی خوف اصل امن ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں فکر مند تھیں کہ اگر یہ ہتھیار ہر ملک کے پاس پہنچ گئے تو کیا ہوگا۔ اس لیے 1968 میں نیوکلیئر نان پرولیفیکیشن ٹریٹی پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کی شرطیں انتہائی دلچسپ ہیں اور سوچنے پر مجبور کرنے والی ہیں۔ جن ممالک نے 1967 سے پہلے ایٹمی تجربہ کر لیا تھا، انہیں ہتھیار رکھنے کی اجازت دے دی گئی، جبکہ باقی سب پر پابندی لگا دی گئی، یعنی جن کے پاس پہلے سے تھا وہ رکھ سکتے ہیں اور جو بعد میں آئے انہیں اجازت نہیں ملے گی۔ یہی وہ بین الاقوامی نظام ہے جو آج بھی چل رہا ہے۔ اب ذرا ان ممالک کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اس نظام کو چیلنج کیا۔ اسرائیل نے 1948 میں ناجائز آزادی کے فوراً بعد خود کو دشمنوں میں گھرا ہوا پایا اور 1950 کی دہائی میں فرانس کی مدد سے ڈیمونا میں خفیہ جوہری مرکز قائم کیا اور ایٹمی صلاحیت حاصل کی، لیکن اسرائیل نے آج تک نہ تصدیق کی نہ تردید۔ اسے جوہری ابہام کی پالیسی کہا جاتا ہے۔ 1986 میں اسرائیلی سائنسدان مردخائی نے یہ راز فاش کیا اور اسے 18 سال قید بھگتنا پڑی۔ اسرائیل نے اپنے حریفوں کو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور اسی سلسلے میں اس نے براہ راست فوجی کارروائیاں بھی کی ہیں۔ 1981 میں عراق، 2007 میں شام اور 2025 اور 2026 میں ایران پر حملہ بھی کیا۔ بھارت نے 1974 میں پہلا ایٹمی تجربہ کیا جسے اسمائلنگ بدھا کہا گیا۔ اس تجربے نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ یہ دھماکہ پاکستان کی سرحد سے صرف 50 میل کی دوری پر ہوا تھا۔ پاکستان نے اس کے جواب میں اپنا جوہری پروگرام شروع کیا، جس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا مرکزی کردار تھا، اور پھر 1998 میں دونوں ممالک نے کھلم کھلا ایٹمی تجربات کیے۔ بھارت اور پاکستان نے مئی میں ایٹمی تجربات کیے اور پاکستان نے یہ ٹیسٹ چاغی کی پہاڑیوں میں کیے، اور یوں جنوبی ایشیا ایک ایٹمی خطہ بن گیا۔ آج بھارت کے پاس 182 اور پاکستان کے پاس تقریباً 170 کے قریب وار ہیڈز موجود ہیں، اور دونوں ممالک اپنا ذخیرہ بڑھا رہے ہیں۔ شمالی کوریا نے 2006 میں ایٹمی تجربہ کیا۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو مکمل طور پر دنیا سے کٹا ہوا ہے۔ عوام مشکلات کا شکار ہے، لیکن حکومت کے پاس ایٹم بم ہے۔ دنیا نے پابندیاں لگائی ہیں، مگر شمالی کوریا اپنا پروگرام جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور اب ایران کا معاملہ ہے، اور اسرائیل اور امریکہ حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنائے، جبکہ ایران خود کہتا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے، لیکن خطے میں تشویش برقرار ہے۔
नाज़रीन, एक अहम सवाल ये है कि क्या ये निज़ाम वाकई इंसाफ पर मबनी है कि जिन ममालिक ने पहले हथियार बनाए उन्हें आज भी हज़ारों वॉरहेड्स रखने की इजाज़त है। अमेरिका और रूस के पास तकरीबन 1,500 से ज़ायद तैयार हालत में एटमी मिसाइल मौजूद हैं। बरतानिया ने अपना ज़ख़ीरा कम करके 250 तक लाया है। फ्रांस के पास 300, चीन के पास 250 और इजराइल के पास अंदाजे के मुताबिक 80 से 200 तक एटमी हथियार मौजूद है। लेकिन इजराइल इस मुआहदे का रुकन ही नहीं है। ये निज़ाम इन ममालिक की ताकत को मजबूत करता है जो पहले से आ गए और बाकी सबको रोकता है। सवाल ये है कि क्या यह आलमी अमन की ज़मानत है या जदीद ताकतों की इजारादारी? आपकी क्या राय है बताइए कमेंट्स में। मजीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए जिनाह डिजिटल।